अस्सलाम वालेकुम। नीशो के चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। लहू से लाल किस्त नंबर 1। सजल सजल गोरसी हाउस में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जबकि जिसको पुकारा जा रहा था वो अपनी दुनिया में मगन एक कार्ड को कैंची से तराश तराश कर कुछ बना रही थी। सजल। थोड़ी देर बाद इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मनाल बेगम दरवाजे में सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। सजल, उन्होंने एक बार फिर से पुकारा, मगर मुकाबिल के कानों में के पॉप के गाने गूंज रहे थे। वो बेड पर आलती पालती मारे मगन सी कैंची चला रही थी। एक तो ये लड़की ईयरबड्स पहनकर गुम हो जाती है, आसपास की होश नहीं होती। वो बड़बड़ाती हुई आई और इसको कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। जी मम्मा। इसने फ़ौरन कानों से ईयरबड्स निकाले। लड़की, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ। वो गज़बनाक हुई। सॉरी मम्मा, वो मैं भाई के लिए बर्थडे कार्ड बना रही थी। इसने चहक कर एक खूबसूरत सा बर्थडे कार्ड सामने किया। बहुत खूबसूरत है। मनाल बेगम का गुस्सा हवा हो गया था। उन्होंने कार्ड खोला तो इसमें इनके बेटे की खूबसूरत तस्वीर थी। मेरा शहजादा। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर को बोसा दिया। लाएं, मुझे दे, अभी इसका थोड़ा सा काम रहता है। इसने कार्ड वापस पकड़ लिया। अच्छा, ये लो। इसको कार्ड वापस देकर वो पलटी, जबकि सजल दोबारा ग्लू स्टिक पकड़कर कुछ चिपकाने लगी। अरे, मैं तो भूल ही गई किस काम से आई थी। वो माथा पीट कर दोबारा कमरे में आई। जी मम्मा। सजल मुतवज्जे हुई। आज लड़की वाले आ रहे हैं, तुम्हारे भाई की तस्वीर देखी थी उन्होंने। तो भाई को तो देख लिया, अब क्या करने आ रहे हैं। सजल ने मासूमाना सवाल किया। सजल, उन्होंने इसको एक चित लगाई। पागल लड़की, वो लोग घर बार देखने आ रहे हैं। अच्छा मामा, मारने की क्या ज़रूरत थी। इसने अपने बाल ठीक किए। इसलिए कि तुम इनके सामने कोई बोंगी मत मार देना। तुम भी अब 18 की हो जाओगी, बहुत जल्द रिश्ते आने लगेंगे। उन्होंने प्यार से कहा, मगर आंखों में तंबी भी थी। अरे मामा, भाई 35 के होकर भी कंवारे फिर रहे हैं और आप मुझ 18 साल मासूम बच्ची के सर पर तलवार लटका रही हैं। इसने मुंह बनाया। उन्होंने एक ठंडी सांस खारिज की। मेरी बच्ची, मर्दों की कोई बात नहीं होती। इनको तो 70 साल की उम्र में भी लोग बेटी दे देते हैं, पर अगर बेटी के सर में चांदी चमकने लगे तो लोग मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने उदासी से कहा। मामा। सजल ने हैरत से अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखा। क्या मैं बोझ हूँ आप पर। वो अपनी बड़ी बड़ी रोशन सी आंखों में आंसू लिए बोली। नहीं मेरा बच्चा। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और नीचे आ जाओ। किचन में हाथ बटाओ मेरा। वो इसे कहती बाहर निकल गई। कुरैशी हाउस में इस वक्त एक हूँ का आलम था। सारे मुलाजिम लाउंज में हाथ बांधे खड़े थे। सामने सोफे पर टांग जमाए बैठा शख्स खामोश था, और उसकी खामोशी को मौत से तशबीह दी जाती थी। इस वक्त वो सब मुलाजिम अपनी अपनी जान की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। सामने वो शख्स टेक लगाए बैठा था कि वो अचानक सीधा हुआ। मुलाजिम कांप कर रह गए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मेरी स्टडी में कल रात कौन गया था। वो आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था, मगर इसकी आवाज़ की वहशत पूरे कुरैशी हाउस को अपने शहर में जकड़े हुए थी। मालिक, हम में से कोई नहीं गया। एक बूढ़ा मुलाजिम हिम्मत करके बोला, जबकि सामने बैठा शख्स सोफे से उठ खड़ा हुआ। अब तमाम मुलाजमीन के चेहरों पर खौफ और दहशत देखी जा सकती थी। वो लोग इस वक्त कांप रहे थे। इनके वजूद पसीने में शराबूर थे। वो चलता हुआ इस बूढ़े मुलाजिम के पास पहुंचा। चाचा। इसने इस बूढ़े मुलाजिम का कॉलर झाड़ा। वो बूढ़ा मुलाजिम लरज़ रहा था। वो क्या है ना कि बाबा ने आपकी जान की ज़मानत ले रखी है मुझसे। आप इनके पुराने वफादार हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बाकियों की जान की भी अमान हासिल करेंगे। ये अल्फाज पूरे कुरैशी हाउस में गूंजे थे। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था, जिसके एक कोने में ज़मीन पर एक लड़की कानों में उंगलियां ठूंसे बैठी थर थर काँप रही थी। इसके कानों में उंगलियां होने के बावजूद वो धाड़ सुनी थी। अब इसका सारा वजूद पसीने में नहा गया था। इसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मालिक, माफ़ कर दें। बूढ़ा रहमदीन बमुश्किल बोला। माफ़। वो एक कदम पीछे हटा। मुझे लगता है कि मुझे इन सब को आज ख़त्म कर देना चाहिए, कहते इसने अपनी पैंट के बेल्ट में नस्ब गन निकाली। सारे मुलाजमों ने खौफ से एक बार नज़रें उठाकर शख्स को देखा था। इनकी आंखों में बेयकीनी थी। तो क्या ये हमें हमारी इस गलती के लिए मार देगा जो हमने की ही नहीं।
ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا، کیونکہ اس شخص سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر تم لوگ میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی حق نہیں ہے تم لوگوں کو جینے کا، کہتے اس شخص نے اپنی پستول کا بیرل کھینچا اور اس کو لوڈ کیا۔ مالک بوڑھا رحمدین آگے بڑھا اور اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مالک معاف کر دیں، آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، وہ گڑ گڑایا۔ رحمدین، وہ دھاڑا۔ ہٹو! اس نے رحمدین کو ٹھڈا مارا، وہ دور جا گرا، جبکہ وہ اب ایک ملازم کے سامنے پستول تانے ہوئے تھا۔ چلو بھئی، کلمہ شلمہ پڑھ لو، کہتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ سامنے ایک شیف تھا، اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے موت کے فرشتے کو دیکھا اور زیر لب کلمہ پڑھا، جبکہ ساتھ کھڑے باقی ملازمین کی اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب زور زور سے درود پڑھ رہی تھی۔ یا اللہ پلیز بچا لے، وہ جھول جھول کر خود پر طاری کپاہٹ کو قابو کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں قریشی ہاؤس میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ وہ ساکت ہوئی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے رنگ، جیسے کسی مردے کا ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ صفا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے اس کی ماں منہ پر ہاتھ رکھ کے زمین پر پڑے اس بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ صفا میری بچی! وہ بھاگ کر گئی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ صفا میری بچی، ہوش کرو! وہ اس کا گال تھپتھپا رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم زاویار! ایک بھاری مردانہ آواز قریشی ہاؤس میں گونجی تھی۔ اس آدمی کے سفید بال تھے اور سفید ہی داڑھی، کندھوں پر مردانہ شال ان کو ایک با اعتماد اور پررعب شخصیت بنا رہی تھی۔ وہ اب زاویار قریشی کے ہاتھ سے پستول چھین کر کھڑے تھے، جبکہ سامنے کھڑے شیف نے اپنی بند آنکھیں کھول دی تھیں۔ جاؤ تم لوگ! وہ آدمی پیچھے مڑ کر دھاڑا تو سارے ملازمین وہاں سے اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ اب وہ زاویار کی جانب متوجہ ہوئے۔ برخوردار، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ اگر میں ایک لمحہ دیر کر دیتا تو تم نے اس معصوم کی جان لے لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا۔ بابا، آپ نہیں جانتے، میری اسٹڈی سے میری فائل غائب ہے، اور ان لوگوں تو کیا تم اس فائل کی خاطر سارے ملازمین کی جان لے لو گے؟ انہوں نے زاویار کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ لیکن بابا، وہ بے بس ہو گیا تھا۔ بس! انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کو خاموش کروایا۔ آئندہ اس گھر میں گولی کی آواز نہ گونجے، سمجھے تم؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ مقابل مٹھیاں بھینچ گیا۔ میری بیٹی تمہاری وجہ سے ٹراما کا شکار ہو چکی ہے زاویار! وہ دھاڑے۔ شاہ صاحب! دوسری منزل سے ایک پکار آئی تھی۔ صفا! وہ ہڑبڑی میں سیڑھیاں چڑھ گئے۔ سجل بی بی، آپ کا فون! وہ اس وقت کچن میں سلاد کاٹ رہی تھی جب ملازمہ اس کا فون لے آئی۔ لاؤ! اس نے چھری ایک طرف رکھی اور فون دیکھا۔ خدیجہ آنٹی کا فون؟ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا۔ یا اللہ خیر! اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ میں ابھی آتی ہوں آنٹی، کہتے اس نے فون بند کیا تو منال بیگم اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے پریشانی سے سجل کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ ماما، وہ صفا! اس نے بے چارگی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ سجل! ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ ماما پلیز! اس نے ہاتھ جوڑے۔ سجل، اس کے گھر والے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے۔ تمہارا یوں بار بار قریشی ہاؤس جانا ہم سب کو نہیں پسند، اور تمہارے بھائی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ غضبناک ہوئی۔ ماما پلیز! اس نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ وہ بہت بری حالت میں ہے اور اس کو صرف میں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ لیکن سجل! منال بیگم کی آنکھوں میں سختی در آئی۔ ماما میں آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، پلیز ماما! وہ اب ان سے سماجت کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا، کہتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے چادر اٹھائی اور سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ سجل! آدھا گھنٹہ! کچن سے منال بیگم کی آواز گونجی تھی، جبکہ وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ چلو! اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ڈرائیور کو کہا تو اس نے گاڑی چلا دی۔ صحرا میں اس وقت ریت کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اس طوفان کی وجہ ہوائیں نہیں تھیں، بلکہ کسی کی سناٹیں بھرتی ہوئی جیپ تھی۔ اس کے پیچھے درجنوں جیپیں اور بھی تھیں۔ سر پر کفیہ پہنے اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ اپنی جیپ کو ہواؤں میں اڑا رہا تھا، اور اپنے پیچھے دھول اڑاتا وہ بے پرواہ سا ہر لمحے اپنی جیپ کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ رکی، اور اس کے پیچھے آتی باقی جیپیں بھی اس سے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے پانی کی بوتل نکالی اور اپنے اسکارف کو ذرا سا ہٹایا تو اس کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے۔ اس کی شربتی آنکھوں کو ڈھانپتی گھنی سیاہ پلکیں کسی پہرہ دار کی عکاس تھیں۔ اس کے سیاہ گھنے بال اس کی گردن کی پشت کو ڈھک دیتے تھے، جو کہ کفیہ پہننے کے باوجود نظر آتے تھے۔
اس کا چوڑا کثرتی سینہ واضح کرتا تھا کہ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کے عربی جبے کی آستینیں اس کے کثرتی بازوؤں کی تاب نہیں لا پا رہی تھیں۔ اس نے بوتل کا ڈھکن اتارا اور اس میں سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ اس کے حلق سے اترتا پانی اس کی شہرک کو ابھار کر اس کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ ابراہیم سامنے سے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پانی کی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ اس نے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ اس آدمی نے بیگ کو جیپ کے بونٹ پر رکھا اور اب اس کیس کے لاک کھول رہا تھا کہ ابراہیم نے اس کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی جیب سے بجتا ہوا فون نکالا۔ یس مائی ڈارلنگ، اس کے ستے ہوئے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ آئی تھی۔ میری جان، قلبی روحی، I'll be there in 30 minutes۔ میری نور نگی، میری محجبی، وہ شرارتی مسکراہٹ لیے سامنے والی ہستی کو محبت سے بھرپور القابات سے نواز رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے شخص کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، تم بس ریڈی ہو جاؤ، آج ڈنر کے بعد میں نے تمہارا ڈنر کرنا ہے۔ وہ ترچھی سی مسکان لیے سامنے والی ہستی کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا، اب شرما لیا ہو تو جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کہیں گے تم ابراہیم کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، لو یو، اور ہاں، میرے شہزادوں کو اچھا سا تیار کرنا، اور میری شہزادی کو آج خاص ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ وہ ان تینوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، لو یو، کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ سامنے والے شخص کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی گھس جائے گی، اس نے کہتے اس سے بریف کیس پکڑا۔ لیکن اس کو چیک کر لو، سامنے والے آدمی نے فکر مندی سے بریف کیس کو دیکھا۔ ابراہیم گورسی کو دھوکہ دینے والے جہنم میں جا کر بھی مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے اس نے چشمہ آنکھوں پر لگایا اور اپنی جیپ میں سوار ہو گیا۔ اس نے ساتھ والی نشست پر بریف کیس رکھا اور جیپ سٹارٹ کی۔ دوسرا آدمی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اگلی جیپ ریلی میں ملاقات ہوگی۔ اس نے چشمہ ذرا نیچے کر کے آنکھ دبائی تو دوسرا آدمی افسوس میں سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ ابراہیم گورسی کی جیپ ایک بار پھر سے اپنے پیچھے گرد کا طوفان چھوڑ کر جا چکی تھی۔